الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 سے 60 تک پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان 10 آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العظیم۔ تو آئیے اب ان 10 آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، وَإِذْ اور جب وَاعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا ثم اتخذتم العجل ثم پھر اتخذتم العجل اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچھڑے کو معبود من بعدہ اس کے بعد وانتم جب کہ تم ظالمون ظالم تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تو پھر تم نے موسیٰ کے بعد یعنی کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ثم عفونا پھر عفونا ہم نے درگزر کیا عنکم تم سے من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے تم سے درگزر کیا یعنی ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا اور جب آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب والفرقان اور فرق کرنے والی چیز لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔
وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اے میری قوم انکم بے شک تم نے ظلمتم ظلم کیا انفسکم اپنے آپ پر باتخاذکم العجل اس وجہ سے کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا فتوبوا لہذا تم توبہ کرو الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فقتلوا پس تم قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو ذالکم یہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک فتابہ پھر توبہ قبول کی علیکم تمہاری انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہذا اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ یوں کرو کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے لَکَ تجھ پر حتیٰ کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً ظاہری طور پر فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا تمہیں بجلی کے کڑک نے وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا تھا۔ ثم بعثناکم ثم پھر بعثناکم ہم نے زندہ کیا تمہیں من بعد اس کے بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادلوں کا وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم المن والسلوى تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کلو تم کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں وما ظلمونا اور نہیں ظلم انہوں نے کیا ہم پر ولیکن کانوا انفسہم یظلمون اور لیکن وہ تھے اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا ادْخُلُوا تم داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں فَكُلُوا پھر تم کھاؤ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اس میں سے جہاں سے تم چاہو رَغَدًا جی بھر کر وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جانا دروازے میں سجداً سجدہ کرتے ہوئے وَقُولُوا اور کہنا حِطَّةٌ ہمیں بخش دے نغفر لکم تو ہم معاف کر دیں گے لکم تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطائیں وسنزید المحسنین وسنزید اور عنقریب ہم نے کی اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ پھر اس میں جہاں چاہو جی بھر کر کھاؤ اور دروازے میں دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ فبدل الذین پھر بدل دی الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا قولا بات غیر خلاف الذی اس کے جو قیلا کہی گئی تھی لہم ان سے فانزلنا تب ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رجزا من السماء آسمان سے عذاب بما کانوا یفسقون اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے
رہے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اضرب تو مار بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار، فَانْفَجَرَتْ تو پھوٹ پڑے مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا اس سے 12 چشمے، منہ اس سے 12 عیناً چشمے، قد علم یقیناً پہچان لیا کل اناس تمام لوگوں نے مشربہم اپنا اپنا گھاٹ، کلو وشربو من رزق اللہ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور تم نہ پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ یعنی اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، اور ہم نے کہا اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ آیت نمبر 51 اور 52۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور اس کے لیے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی جیسا کہ سورۃ اعراف میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، 40 دن رات وہاں ٹھہرے اور اس عرصے میں کسی سے بات چیت بھی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ دوسری طرف جو قوم تھی سامری نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچھڑ بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد وہ سامری کے بہکانے سے بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے، صرف حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھی اس شرک سے دور رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ کی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ آیت نمبر 53 ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تمہیں ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت میں کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جن کے ذریعے حق کا بول بالا ہوا اور باطل سرنگو اور شرمسار ہوا۔ آیت نمبر 54 کے اندر فرمایا کہ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور یوں توبہ کرو کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ تو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یعنی بنی اسرائیل کو بچھڑا پوجنے کے گناہ میں یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، اور جو مجرم ہیں وہ راضی خوشی کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے ہیں، قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ اس ایک آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت عملی کے عین مطابق ہے۔
دنیا کی تقریباً تمام ممالک میں یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علمبردار تسلیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ جب دنیاوی بادشاہ کے باغی کو قتل کر دینا انسانیت پر ظلم نہیں تو سب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جانا کس طرح ظلم ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 55۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں بھی دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے طور پر لے گئی۔ وہاں جا کر وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پر یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان 17,000 افراد کو پھر زندہ کر دیا۔ آیت نمبر 56۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس لیے پچھلی آیت میں نے عرض کر دیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا کہ یہ لوگ بھی مر گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان 17 افراد کو ہی زندہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر باطل کا اور اتارا تم پر من و سلوہ۔ تو دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سائبان تان دیا، پانی کے چشمے بہا دیے اور من و سلوہ ان کی خوراک کے لیے مہیا کر دیا۔ اس طرح یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں فراہم کیا اور موقع دیا کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں۔ آیت نمبر 58 میں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، تو یہاں انہیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ جب فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہونے لگیں تو دوسرے فاتحین کی طرح سرکش اور مغرور ہو کر داخل نہ ہونا، بلکہ دل میں عجز تواضع اور زبان پہ حتتن، یہ کلمہ استغفار تھا، طلب مغفرت کی دعائیں تمہاری زبان پہ ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 59 کے اندر فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، تو پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا کہ اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر بلا وجہ نہیں آتا، بلکہ ان کی اپنی بدعماریوں کا طبعی نتیجہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 60 وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جب پیاس سے تڑپنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں پانی کے لیے عرض کی، حکم ہوا کہ فلاں پتھر پر اپنا عصا مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہی کیا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور پانی کی قلت دور ہو گئی۔ اور پھر آگے ہے دوسرا حصہ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے میسر ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھو کہ فتنہ فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا بلکہ حرام کمانے، حرام کھانے اور کھا کر خدا کی ناشکری اور نافرمانی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھ کو قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔